میں ہم سنی نیٹو کی اٹکلیں سن رہے ہیں. اٹکلیں کیا؟ ترکی، پاکستان، سعودی عربیہ مکہ میں بیٹھے اور انہوں نے یہ ٹریکٹ سائن کر دیا ہے. اٹیک آن ون از این اٹیک آن آل تھری. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت، اسرائیل اس کو اتنے ہلکے میں نہیں لے سکتے. ناظرین، گیم اوور ہو چکا اور گل ود گئی ہے، یعنی اسرائیل کا قصہ تمام ہونے جا رہا ہے. پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ہونے والا مکہ معاہدہ اثر دکھانے لگا ہے. صورتحال انتہائی دلچسپ ہے. ایک جانب پاکستان اور ترکیہ کی افواج ریاض پہنچ رہی ہیں. ابھی تک آفیشیلی یہ اناؤنس نہیں کیا گیا، لیکن انٹرنیشنل فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا سے یہ بالکل واضح ہے کہ فلائٹس کہاں سے اڑان بھر رہی ہیں اور کہاں لینڈ کر رہی ہیں. ایک بڑا اتحاد اور بڑی فوجی مشقیں طاقت کے مظاہرے کی طرف بڑھ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امریکی جریدے نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے. وہ انکشاف یہ ہے کہ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے مکہ ڈیفنس پیکٹ میں اب ISI کی انٹری ہو گئی ہے، کیونکہ انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے ان تینوں ممالک کے درمیان اصل گیم چینجر یہی ہے. امریکی جریدے دی اٹلانٹک کا کہنا ہے کہ مکہ معاہدہ ایک نیا فریم ورک لائے گا جس کے تحت اقتصادی، عسکری اور اسٹریٹجک صلاحیتوں کو یکجا کیا جائے گا. یعنی صرف دفاعی صلاحیتیں ہی اکٹھی نہیں ہوں گی، بلکہ اسٹریٹجک صلاحیتوں اور تینوں ممالک کی مجموعی استعداد کو بھی باقاعدہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جائے گا. علاقائی طاقتیں یا ریجنل سٹیٹ اب اپنی سیکیورٹی ضروریات کے لیے خود کفیل ہونے جا رہی ہیں، اور اس سب کے اندر اہم ترین چیز یہ ہے کہ سعودی عرب کا سیاسی اور اقتصادی وزن، پاکستان کی عسکری صلاحیتیں اور ترکی کی عسکری و تکنیکی طاقت جب ایک ہی سیکیورٹی فریم ورک کے اندر آ جائیں گی تو یہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے لیے ایک حیران کن پیش رفت ہوگی. اس میں اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک جنرل سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا جس کا ہیڈ کوارٹر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہوگا. تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ، وزرائے دفاع اور آرمی چیف کی وقتاً فوقتاً ملاقاتیں اس معاہدے کے تحت ہوں گی، اور اس کا ایک باقاعدہ ادارہ جاتی کردار ہوگا جو روایتی دفاعی تعاون سے کہیں آگے بڑھ جائے گا. یعنی اسے ادارہ جاتی شکل دی جا رہی ہے، بالکل اسی طرح جیسے نیٹو کا اپنا سیکرٹری جنرل ہے، اپنا انتظامی ڈھانچہ ہے اور پورا سیکرٹریٹ اجتماعی دفاع سے متعلق معاملات کو دیکھتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو ہر وقت تیار رکھتا ہے کہ اگر کبھی ضرورت پیش آئے تو فوری طور پر کارروائی کی جا سکے. اگر نیٹو کے آرٹیکل 5 کو دیکھا جائے تو اس کا بنیادی اصول یہی ہے کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا. اگر کسی رکن ملک پر حملہ ہو جائے تو باقی ممالک کو بھی اس کے دفاع کے لیے سامنے آنا ہوگا. ایسے وقت میں یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ ہم کیسے پہنچیں گے یا کب پہنچیں گے، بلکہ اس کے لیے پہلے سے حکمت عملی تیار کی جاتی ہے. ہر قسم کے بدترین ممکنہ حالات کے لیے تیاری کی جاتی ہے. مثال کے طور پر خدا نخواستہ اگر پاکستان پر بھارت حملہ کر دے تو اس صورت میں پہلے سے طے ہوگا کہ ترکی نے کیا کرنا ہے اور سعودی عرب نے کیا کردار ادا کرنا ہے. اسی طرح اگر ترکیہ پر حملہ ہو جائے، سعودی عرب پر اسرائیل کی جانب سے حملہ ہو جائے یا مستقبل میں سعودی عرب کسی مکمل جنگ کی طرف بڑھ جائے تو ان تمام ممکنہ صورتحال کے لیے پہلے سے ایک مناسب نظام بنانے کی ضرورت ہے. اور اس سب کے اندر اہم ترین چیز یہ ہے کہ دی اٹلانٹک کے مطابق یہ ترکی اور عرب ریاستوں کے درمیان تعلقات میں ایک اہم بہتری ہے. ایک مشترکہ سیکورٹی مرکز کے ذریعے پوری دنیا ملٹی لیئرڈ سیکورٹی آرکیٹیکچر کی طرف جا رہی ہے اور ممالک اپنی دفاعی صلاحیتوں کو باہمی تعاون سے مضبوط بنا رہے ہیں. ناظرین، مشرق وسطیٰ میں ایک ایسا غیر متوقع اور ہلا دینے والا دھماکہ ہو چکا ہے جس کی خبر ملتے ہی نہ صرف واشنگٹن اور تل ابیب بلکہ نئی دلی سے لے کر یورپی دارالحکومتوں تک ہر جگہ ہلچل اور کھلبلی مچ گئی ہے. جیسے کہ سب کے علم میں ہے کہ پاک فوج اور پاک فضائیہ پہلے ہی سعودی عرب میں موجود ہیں. جب اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ SMDA جب ایکٹیو ہوا تو ہمارے JF-17 کا مکمل اسکواڈرن، ایئر ڈیفنس سسٹم اور سینکڑوں فوجی پہلے ہی وہاں تعینات ہیں. اس کے علاوہ پاکستان اور ترکیہ کی مزید فوج بھی سعودی عرب پہنچ رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ وہاں مستقل تعیناتی کے لیے ہیں؟ کیا پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے مشترکہ اڈے ہوں گے جہاں سے مل کر آپریشنز کیے جائیں گے؟ فی الحال سرکاری سطح پر اس حوالے سے تینوں ملکوں نے تفصیلات جاری نہیں کی ہیں، لیکن یوم آزادی کے موقع پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سابق چیف جنرل راحیل شریف سے ہونے والی ملاقات اور اس ملاقات کی تصویر جاری کر کے پوری دنیا کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے. دوستو، بہت جلد تینوں ملکوں کی مشترکہ فوجی مشقیں ہونے جا رہی ہیں، مشترکہ دفاعی پیداوار بھی ہونے جا رہی ہے. لیکن اب جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ ہے انٹیلیجنس شیئرنگ. دنیا میں ISI کا ایک مقام ہے، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، حقیقت یہ ہے کہ ISI دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیوں میں شمار ہوتی ہے. ہر ملک کی دفاع کے اعتبار سے اپنی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن انٹیلیجنس اس پورے نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. چاہے فضائیہ نے کوئی کارروائی کرنی ہو،
آرمی نے یا بحریہ نے، سب اپنی انٹیلیجنس اور معلومات پر انحصار کرتے ہیں۔ ISI کی انٹیلیجنس کتنی پکی اور معتبر ہوتی ہے، اس کا اندازہ ہمیں مارکہ حق کے دوران ہو گیا کہ انڈیا جو کرنے کا سوچ رہا ہوتا تھا، DGISPR پہلے ہی دنیا کو بتا چکے ہوتے تھے کہ انڈیا اب یہ کرنے جا رہا ہے، یہاں تک کہ انڈین جرنیلوں کی خفیہ میٹنگ کی تصویر تک جاری کر دی گئی۔ ناظرین، سعودی عرب میں پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس کی تاریخی موجودگی کے بعد سعودی عرب کی میری ٹائم ڈیفنس کولیشن میں 13 ممالک شامل ہیں۔ اس کی کمان سعودی عرب کے پاس ہے، جبکہ اس اتحاد کے ڈپٹی کمانڈر پاکستان سے ہیں۔ پاکستان نیوی کی موجودگی کے بعد سب سے دلچسپ چیز یہ ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI بھی اس پورے معاملے کے اندر شامل ہوگی۔ 3 اہم ترین ممالک کے درمیان اور خصوصاً ترکی کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ عالمی شطرنج کے پورے نقشے کو تبدیل کر سکتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان مل کر ایک ایسا بڑا انٹیلیجنس نیٹ ورک قائم کرنے جا رہے ہیں جس کا براہ راست کمانڈ اینڈ کنٹرول پاکستان کے ہاتھ میں ہوگا۔ سیکیورٹی ماہرین اور بعض تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان جو مشترکہ دفاعی معاہدہ ہے، اس تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں اور سیکیورٹی ماہرین کی رپورٹس کے مطابق تینوں برادر اسلامی ممالک کے درمیان ایک مشترکہ انٹیلیجنس سینٹر بھی قائم ہونے جا رہا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد خطے میں ہونے والی کسی بھی دہشت گردی، فضائی حملے یا خفیہ سیکیورٹی خطرے سے متعلق معلومات کا فوری تبادلہ ہوگا۔ اس معاہدے کے تحت اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے اور اسے تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جاتا ہے تو پھر انٹیلیجنس کے نظام کو مربوط بنانا اور آپس میں تعاون کرنا انتہائی اہم ہوگا۔ اس پورے نظام میں چونکہ پاکستان دنیا کا ایک اہم ملک ہے، ایک ایٹمی طاقت ہے اور عالم اسلام میں ایک اہم کردار رکھتا ہے، اس لیے ISI کا بھی اپنا ایک کردار ہے۔ اس پورے نظام کے اندر پاکستان کی آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے علاوہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کو بھی مرکزی اور کلیدی ذمہ داری حاصل ہوگی۔ ISI کو انسداد دہشت گردی، سرحد پار سے ہونے والی سازشوں کو ناکام بنانے اور انٹیلیجنس نیٹ ورکنگ کا دہائیوں پر محیط وسیع تجربہ حاصل ہے۔ اسی لیے سعودی عرب اور خلیجی خطے کی حفاظت کے لیے مرکزی انٹیلیجنس گرڈ کو پاکستان کے علاوہ کوئی دوسرا ملک اس انداز میں منظم نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی بری اور فضائی افواج پہلے ہی سعودی عرب میں تربیت اور دفاعی امور میں مصروف عمل ہیں۔ اب انٹیلیجنس شیئرنگ کے اس نئے اقدام نے تینوں ممالک کو ایک مضبوط دفاعی حصار میں باندھ دیا ہے، اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت سعودی عرب کو اتنا بڑا فیصلہ کیوں کرنا پڑا۔ اس کی وجہ بڑی سادہ ہے۔ سعودی عرب اب امریکہ پر پہلے کی طرح انحصار نہیں کرے گا، اور عرب ممالک اپنے دفاعی نظام کو متنوع یعنی ڈائیورس بنا رہے ہیں۔ اس سے ایک مضبوط ڈیٹرنس قائم ہوتی ہے۔ اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ کرنا ہے تو ویسے ہی مئی 2025 کے بعد کی صورتحال کے تناظر میں وہ 1000 مرتبہ سوچے گا، لیکن اس معاہدے کے بعد اسے کروڑ مرتبہ سوچنا ہوگا۔ اگر ترکی کے لڑاکا تیار ہے اور جنگی جہاز بھی میدان میں آ گئے تو کیا ہوگا؟ اگر سعودی عرب نے جنگ کے دوران کوئی معاشی اقدامات یا اعلانات کر دیے تو بھارت کہاں جائے گا؟ اسی طرح آپ دیکھ لیں، اگر اسرائیل سعودی عرب کی طرف آتا ہے تو ترکی نے یہ معاہدہ کیوں کیا؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ترکی تو نیٹو کا رکن ہے، لیکن اگر اسرائیل کے ساتھ ترکیہ کا تنازع پیدا ہو جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے خلاف کارروائی کرے گا یا باقی نیٹو ممالک ترکی کے دفاع میں کھڑے ہوں گے؟ اسی لیے ترکی بھی اپنے دفاع کے لیے دوسرے آپشنز کو بہتر بنا رہا ہے۔ اس سے ڈیٹرنس قائم ہوتی ہے۔ سعودی عرب نے بھی اسی لیے اپنی حکمت عملی میں تاریخی تبدیلی لائی ہے۔ اس نے مسلم دنیا کی 2 بڑی فضائی دفاعی اور فوجی طاقتوں کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے۔ پاکستان دنیا کی واحد مسلم ایٹمی طاقت ہے، اس کی افواج دنیا کی بہترین لڑاکا افواج میں شمار ہوتی ہیں، اور ترکی نیٹو کا دوسرا بڑا اور طاقتور رکن ہے، جس کی جدید ڈرون ٹیکنالوجی نے دنیا بھر میں اپنی دھاک بٹھا رکھی ہے۔ اس سب کے اندر انٹیلیجنس ایک انتہائی اہم کردار ادا کر سکتی ہے، ایسا کردار جسے سمجھنا آسان نہیں۔ اور اس پوری صورتحال میں انٹیلیجنس کے میدان میں پاکستان کا جو کردار ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے اب پوری دنیا بات کر رہی ہے۔ مشترکہ انٹیلیجنس شیئرنگ اس پورے دفاعی معاہدے کا سب سے کلیدی اور اہم ترین ستون بننے جا رہی ہے۔ ناظرین، پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ اپنی عسکری، اقتصادی، سفارتی اور انٹیلیجنس صلاحیتوں کو ایک مربوط فریم ورک میں لے آتے ہیں تو یہ صرف 3 ممالک کا دفاعی تعاون نہیں رہے گا، بلکہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بنیادی بات سمجھنا ضروری ہے کہ کسی بھی دفاعی معاہدے کی اصل طاقت اس کے اعلانات سے نہیں بلکہ اس کے عملی میکانزم سے ثابت ہوتی ہے۔ مشترکہ کمانڈ، انٹیلیجنس شیئرنگ، فوجی مشقیں، دفاعی پیداوار، لاجسٹک تعاون اور ہنگامی صورتحال میں فوری رد عمل کا نظام اگر حقیقت میں فعال ہو جاتا ہے
تو پھر یہ تعاون ایک روایتی دفاعی معاہدے سے کہیں زیادہ اہمیت اختیار کر سکتا ہے، خاص طور پر انٹیلیجنس کے شعبے میں معلومات کا بروقت تبادلہ کسی بھی ممکنہ خطرے کے خلاف ابتدائی وارننگ اور مشترکہ رد عمل کی صلاحیت کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ اصل امتحان اب شروع ہوا ہے، آنے والے دن یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ صرف ایک بڑا سفارتی اعلان تھا یا واقعی ایک ایسے نئی دفاعی اتحاد کی بنیاد رکھی جا چکی ہے جو خطے کی جیو پالیٹکس کو ایک نئی سمت دے گا، کیونکہ کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ اصل کھیل تو اب شروع ہوا ہے۔